میسج کے اندر وہ کوئی لحاظ نہیں کر رہے، بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں تم اللہ کی بندگی کرو میری قوم، یا قومی عبد اللہ، نوکری کرو اللہ کی، بندگی کرو اللہ کی، کیا تو اس کے علاوہ کسی الہ کو نہ مانو، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ اور یہ لوگ جتنے روادار ہیں یہ کیونکہ ڈرے ہوئے ہیں اپنے چیفوں سے، اور چیف ان کے جو سردار ہیں وہ ڈراتے رہتے ہیں، ان کے وہ دباؤ میں ہیں، تو وہ سورہ اعراف 7 کی 66 میں لکھا ہوا ہے قال ملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی سفاہہ وانا لنظنک من الکاذبین. اس کی قوم کے جو ملا ہیں، چیف ہیں، سردار ہیں، جنہوں نے کفر اختیار کیا، کہا کہ بے شک ہم تمہیں ایک حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہم گمان کرتے ہیں کہ تم یقیناً بے شک جھوٹوں میں سے ہو. کس کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی ہود علیہ السلام کو ہی کہہ رہے ہیں وہ لوگ، ان کے چیف، کیونکہ وہ تو رواداری کے اتنے عادی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ جو ایک دم کھول کھول کے پیغام بیان کرا جا رہا ہے یہ احمق ہے، بے وقوف ہے، بے وقوف اور احمق سمجھا جا رہا ہے ہود علیہ السلام کو. کون سمجھ رہا ہے؟ ان کے چیف، بے وقوف اور احمق. تو اللہ کہہ رہا ہے اس قوم کی ان کے سرداروں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا، کہا کہ بے شک ہم تمہیں ایک احمق اور بے وقوف سمجھ رہے ہیں، اور ہم گمان کرتے ہیں کہ تم بے شک جھوٹوں میں سے ہو. یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. یعنی پیغمبر کی بات ہو رہی ہے. یہ کون ہے؟ ہود ان کے بھائی ہیں، پیغمبر ہیں، وہ بھی روادار ہیں مگر پیغمبر تو ہیں، لیکن ان کو ہی کہا جا رہا ہے. وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ سورہ اعراف 7 کی 67 قال یا قومی لیس بی سفاہہ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. اس نے کہا، یعنی ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم میں احمق نہیں ہوں بلکہ رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچا دوں اور تمہارے لیے امانت دار نصیحت کرنے والا ہوں. وہ ان کو احمق کہہ رہے ہیں. یعنی کون لوگ ہیں؟ روادار بھائی ان کے، وہ بھائی بھی ہیں، روادار بھی ہیں، عادی بھی ہیں اس چیز کے، اور اپنے ملا کے ان سے ڈرے ہوئے ہیں، وہ بڑے بڑے جو ہیں، تو وہ ان کو احمق، تو وہ کہہ رہے ہیں میں احمق نہیں ہوں، میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں اور تم کو میں نصیحت دے رہا ہوں، امانت دار ہوں. امانت دار کا مطلب ہوتا ہے آپ ان پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، ٹرسٹ وردی، آپ ان پہ بھروسہ کر سکتے جو بات کہی جا رہی ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے لیے امانت دار نصیحت کرنے والا ہوں، کوئی میں بے وقوف اور بے وقوف نہیں بلکہ اللہ کا رسول ہوں. تو جناب یہ تو آپ سمجھیے کہ ہم نے جو آیتیں پڑھی تھیں ابھی تک، یہ قوم کی اور ہود علیہ السلام کا جو ذکر ہے قرآن میں وہ آیتیں پڑھی. اب کیا ہوگا کہ جو ہود لوگ ہیں، ایکچول ہود لوگوں کا قرآن میں ذکر آئے گا. یعنی وہ لوگ جو ہود ہو گئے، یعنی کہ کون ہو گئے؟ روادار جو لوگ ہیں، ان کا اب ذکر آئے گا. اب دیکھیے یہ لکھا ہے سورہ مائدہ 5 اس کی 44 آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. بے شک ہم نے نازل کی تورات کے معنی قانون، ہم نے نازل کیا قانون، فیہا ہدی و نور، اس میں ہدایت اور روشنی ہے. مسلم سر تسلیم خم کرنے والے نبیوں نے اس کے ساتھ حکم دیا ان لوگوں کے لیے جو ہادو ہوئے. ہادو کا مطلب جو روادار ہوئے، مروت برتنے والے ہوئے، یہودی ہوئے، اور ربانی اور رب والے، اور احبار اور عالم فاضل نے بھی حکومت کی. اس کے ساتھ ان کو، یہ جو ہادو تھے، اس کے ساتھ ان کو اللہ کی کتاب سے حافظ بنانے کی تاکید کیے گئے تھے. حافظ بھی حفظی کریں، کون؟ ہادو، اور وہ اس کے اوپر گواہ بھی ہیں. بس تم لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور تم میری آیت کے ساتھ تھوڑی قیمت سے نہیں خریدو، اور جو اس کے ساتھ حکومت نہیں کرے گا جو اللہ نے نازل کیا بس وہی کافر ہے. اچھا دیکھیے یہاں پر 3 پوائنٹس آپ کو صرف سمجھانے اس پوری آیت میں. سب سے پہلے دیکھیے عربی میں آپ دیکھیں تورات جو واحد لکھا ہوا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ،
لفظ تورات لکھا ہوا ہے واحد، اور آگے لکھا ہے نبیوں نے اس سے حکم کیا. عربی میں نبیون لکھا ہے، جامع میں دیکھیں نبیون لکھا ہوا ہے، نبیون اور نبیون بھی لکھا ہوا ہے، اور آگے ربانیون بھی اور احبار، یہ تین کیٹیگریز ہیں. نبیون کے معنی ہوتے ہیں نبی، آپ سمجھتے ہیں، اور احبار ہوتے ہیں اسکالرز یعنی عالم فاضل، اور ربانیون رب والے اللہ والے لوگ. یہ تین لوگوں نے تورات سے حکم کیا ہادو لوگوں کے لیے. تورات سے، قانون سے، جو قانون اللہ نے نازل کیا، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، بے شک ہم نے تورات نازل کیا، قانون نازل کیا. قانون نازل کیا کس کو؟ موسیٰ کو. موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی یہاں، ذرا ذہن صحیح رکھیں آپ اپنا، ذہن جو بتایا جا رہا ہے وہ پڑھے. یہاں ہو رہا ہے کہ تورات ہم نے نازل کری، کن لوگوں کے لیے نازل کری؟ ہادو لوگوں کے لیے. کون؟ قانون کو نازل کیا. اور اس سے کون گورن کرے گا؟ نبیون گورن کریں گے، نبی حکم کریں گے ہادو لوگوں کے لیے جو ہادو ہوئے، اور ربانی رب والے، اور احبار اسکالرز. یہ تین لوگوں کے لیے لوگوں نے ان ہادو لوگوں کو گورن کیا، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں، یہ روادار جو لوگ ہیں، انہیں ہادو جو ہوئے جو روادار ہو گئے، یہ لوگوں کے لیے ایسا کیا گیا. یہودی جروسلم کے جوز کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہادو لوگ. اور ان کو کتاب سے حفظ کرانے کی تاکید بھی کہی، اور یہ تاکید انہوں نے حفظ ہی کرا ہوا ہے، یعنی قانون کو حفظ بھی کیا ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں تاکید کیے گئے تھے کہ حفظ کر لی جائے. تو آپ کو یہ بتانا تھا کہ عربی میں ہادو بھی لکھا ہوا ہے، للذین ہادو، ان لوگوں کے لیے جو ہادو ہیں، اور نبیوں نے، اور تورات واحد لکھا ہوا ہے، نبیوں جمع لکھا ہے، ربانی رب والے جمع لکھا ہوا ہے، احبار جمع لکھا ہوا ہے. یہ تین کیٹیگریز نے حکم کیا، اور یہ سب مسلم تھے. سر تسلیم خان تھا، مسلم تھے تینوں. اور ان کو گورن کس کو کیا جا رہا ہے؟ ہادو لوگوں کو. ہادو کوئی نان مسلم نہیں ہے، یہ روادار ہیں. اور یہ ان کو کتاب بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، وہ قانون والے شہداء، ان کو یعنی حفظ کرنے کی تاکید بھی کی گئی تھی کہ حفظ کر لیں کتاب میں سے. تو یہ حافظ کتاب بھی ہیں ہادو لوگ. کتاب کو انہوں نے حفظ کیا ہوا ہے. اور اللہ کہہ رہے تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور جو میری آیت کو تھوڑی قیمت پہ بیچے وہ کافر ہیں. اچھا اب دیکھیے آگے، اسی آیت کے آگے قرآن مجید میں سورہ مائدہ 5 کی 46 میں عیسیٰ السلام کا ذکر آتا ہے، کیونکہ یہود اور نصارہ جو موسیٰ السلام اور عیسیٰ السلام سے ریلیٹ کرتے ہیں، اس لیے میں نے یہ بتایا. سورہ مائدہ 5:46 وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اور ان یعنی نبیوں کے آثار پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو تورات قانون کی تصدیق کرنے والا تھا، جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. اور ہم نے عیسیٰ السلام کو انجیل دی، خوشخبری دی، جس میں ہدایت اور روشنی ہے، جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اور تورات قانون سے تصدیق کرنے والی ہے، اور تقوی والوں کے لیے ہدایت اور واضح ہے. اس آیت میں پھر وہی میں پوری آیت میں بہت ساری باتیں، 3 پوائنٹ سمجھاؤں گا، جو پوائنٹس ہیں وہ سمجھنے والے ہوتے ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے آثار پہ عیسیٰ السلام کو بھیجا. انہوں نے آن کے کوئی نئی کتاب نہیں بتائی، تورات کی تصدیق کری. پہلے تو تورات کی تصدیق کی، اور اللہ نے ان کو انجیل دی، وہ بھی ہدایت اور روشنی ہے، تورات بھی ہدایت اور روشنی ہے. یعنی جو انجیل دی ہے عیسیٰ السلام کو، یا عیسیٰ السلام جو ہے وہ آن کے دونوں، یعنی عیسیٰ السلام بھی تصدیق کر رہے ہیں تورات سے، اور جو انجیل ان کو دی وہ بھی کر رہی ہے، تصدیق کر رہی ہے تورات سے. فرق کیا ہوا؟ وہ فرق چھوٹا سا آگے لکھا ہوا ہے، وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. انجیل کیا ہے؟ وہ واعظ ہے. آگے وہ واعظ ہے. تورات جو تصدیق کرا جا رہا ہے، قانون وہاں کے عیسیٰ السلام نے جو تورات تھی پہلے سے جو قانون تھا، اس کی عیسیٰ السلام نے بھی تصدیق کری، اور جو انجیل ان کو دی اس نے بھی تورات کی تصدیق کری. لیکن مزید کیا چیز تھی؟ وہ واعظ تھا. جو جیسے آپ واعظ سن رہے ہیں اس وقت، اور تصدیق کہاں سے کر رہے ہیں؟ کتاب سے. وہ واعظ ہے اور ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. کیا؟ انجیل.
عیسیٰ علیہ السلام نے جو انجیل بیان کیا. سورہ مائدہ 5 اس کی 47 آگے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور اہل انجیل کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ حکم کریں جو اس میں اللہ نے نازل کیا، اور جو اس کے ساتھ حکم نہیں کرے گا جو اللہ نے نازل کیا، پس وہی لوگ فاسق ہیں. فاسق مطلب جو آزادی لے جاتے ہیں احکامات پر، لبرلز. تو دیکھیں یہاں عربی میں لکھا ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ، اور چاہیے کہ جو اہل انجیل ہیں وہ حکم دیں. اہل انجیل کون ہے؟ اہل انجیل یعنی کہ اہل انجیل کون ہے؟ انجیل کے اہل کون ہوئے؟ جو پیچھے لکھا ہوا ہے متقین لوگ. ہماری ان کو کہنا ہے یہ کرسچن جو رہنا ہے یہ عیسائی ہیں، یہ اہل انجیل ہیں. انجیل ان کو دی گئی ہے نا، ان لوگوں کے لیے. متقی لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے، تقوی جو رکھتے ہیں ان کو اہل انجیل چاہ رہا ہے. پیچھے یہ بتا دیا تقوی والے ہیں انجیل، پیچھے بتایا پچھلی آیت میں. یہ قرآن میں ایک ہی جگہ لکھی نہیں آیتیں، میں کہیں بازار سے نہیں لے کے آیا ادھر سے ادھر سے. آپ قرآن پڑھیں ایسے ہی لکھا ہوا ہے. یعنی دیکھیں مائدہ کی 46 جو آیت تھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہدایت ہے اور وہ بشارت ہے. مائدہ 5 کی 46 میں لکھا ہے انجیل کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے اور واعظ ہے متقی لوگوں کے لیے. آگے کہا ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ، اور چاہیے کہ اس اہل انجیل کو کیا کرنا چاہیے؟ حکم کرے بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، جو اللہ نے نازل کیا اس میں. تو انجیل میں کیا نازل ہوگا؟ جو کہ تورات قانون جو ہے، جہاں جہاں قانون ہے، جہاں جہاں آیتیں، جو احکامات ہیں قرآن مجید میں، اس کو اللہ تورات قانون کہتا ہے. اس کا واعظ اور اس کی سے ہدایت جو آپ کو پہنچتی ہے وہ متقی لوگوں کی، تقوی والوں کے لیے وہ اہل انجیل ہو جاتے ہیں. لوگ انجیل ہو جاتی ہے، خوشخبری ہو جاتی ہے، ہدایت بن جاتی ہے. اور ان لوگوں کے لیے وہ جو متقی لوگ ہیں، تقوی والے لوگ جو ہیں، وہ اہل انجیل کہلاتے ہیں. تو آگے سورہ آل عمران میں 3 کی 52 میں عیسیٰ السلام نے یہ ریلائز کیا کہ یہ لوگ جو ہے نا صحیح سمجھنے والے نہیں ہیں. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. بس جب عیسیٰ نے ان سے کفر کا احساس کر لیا، کہا میرے مددگار اللہ کی طرف کون ہیں؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ تو گواہ رہی ہو ہم مسلم ہیں، سر تسلیم ہم کردہ ہیں. عیسیٰ السلام جب یہ انجیل لائے جو تصدیق کر رہی تھی قانون سے، اور جو ہدایت تھی، روشنی تھی، اور اہل انجیل جو بنے، یہ ابھی بتایا نا پیچھے، عیسیٰ السلام نے احساس کر لیا کفر کر رہے ہیں لوگ، وہ اس بات کو نہیں مان رہے. جب انہوں نے احساس کیا تو انہوں نے کہا قال من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف؟ قال حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ. واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے، اللہ تعالیٰ سے کہنا آپ گواہ رہیے ہم کون ہیں؟ مسلم، عیسائی. ہم عیسائی ہیں کیا؟ مسلم. عیسیٰ السلام کے ماننے والے، اللہ کے مددگار، انصار اللہ، وہ کون ہیں؟ مسلم. اور وہ اہل انجیل ہیں، وہ تقوی والے لوگ ہیں، تقوی والے لوگ جو اپنی حفاظت کرتے ہیں اپنی نفسیات کی. تو ہمارے معاشرے میں جو یہودی عیسائی ہے، اس میں اور جو قرآن میں عیسیٰ السلام کے بارے میں اور آ رہا ہے، یہ آپ کو آیت سے پتہ چل رہا ہے، فرق پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ابھی تک آپ دیکھتے جائیں کہ تو عیسیٰ السلام نے احساس کر لیا تھا کہ کچھ لوگ ہیں کفر کر رہے ہیں آیات کا. تو عیسیٰ السلام کے فالوورز حوارین ہیں، وہ اللہ کے تعالیٰ کے مددگار ہیں، اور وہ مسلم ہیں، مسلمان ہیں، اور اللہ کو گواہ ٹھہرا رہے ہیں اس بات پر. سورہ کنٹینیوٹی میں آل عمران 3 اس کی 53 آیت ہے ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس کے ساتھ جو تو نے نازل کیا، اور ہم نے رسول کی اتباع کی، بس تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے. تو ربنا، یہ کون کہہ رہے ہیں یہ لوگ؟ ربنا آمنا بما انزلت کون کہہ رہے ہیں یہ لوگ؟
مسلمان حوارین انصار اللہ، عیسیٰ السلام کے حوارین. عیسیٰ السلام کے حوارین کا مطلب ان کے کمپینینز، اردو میں کیا کہیں گے؟ ان کے اصحابی حوارین. ساتھی عیسیٰ السلام کے ساتھیوں نے کیا کہا؟ ربنا آمنا بما انزلتا، ہم ایمان لائے جو اللہ نے نازل کیا، تو نے جو نازل کیا. واتبعنا رسول، ہم اتباع کرتے ہیں رسول. کون ہے رسول یہاں پر؟ عیسیٰ السلام. فاکتبنا مع الشاہدین، اور ہمیں لکھ لے کس میں؟ گواہ نہیں، شہدا. آپ کس کو شہدا سمجھتے آ رہے ہیں؟ گردنے کیا ہلا رہا یوں کر کے، یوں کر کے گردنے کیا؟ آپ اس کے شہدا بننا ہے اپنے. یہ ہیں حوارین، یعنی عیسیٰ السلام کے حوارین، عیسیٰ السلام کے اللہ کے مددگار. کون؟ عیسیٰ السلام کے حوارین کون ہیں؟ جنہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں. انصار اللہ، انصار اللہ ہیں، اللہ کے مددگار ہیں. اور کون ہے وہ؟ مسلم ہیں. اور کون ہے وہ؟ شہداء ہیں، گواہ ہیں. شہداء ہیں وہ، جن شہداء کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ ہیں وہ شہداء، یہ ہیں وہ شہداء عیسیٰ السلام کے حوارین. لیکن کیا ہوا؟ جن کو حفظ کرایا گیا تھا، کن لوگوں کو حفظ کرایا گیا تھا؟ ہادو لوگوں کو. سورہ جمعہ 62 اس کی 5 آیت، انہوں نے کیا کیا؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین. مثال ان لوگوں جن لوگوں نے تورات قانون کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، بس اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے مثال گدھے کی جو بوجھ اٹھائے سفر کرتا ہے. بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیت کے ساتھ جھٹلایا، اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کتاب کا حفظ کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں کون ہے مسلمان. ہادو بتایا بھی، ہادو کو یاد کرایا گیا تھا نا. اصل میں بات یہ جو ابھی پڑھتا ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ چلیں اپنے زبان سے. جو حفظ کرائے دیے گئے تھے کتاب سے، ان کو حفظ اس لیے کرایا تھا، ہادو تھے. اب یہ ان کو گورن کون کر رہے ہیں؟ نبیین، ربانیون، احبار. یہ ان کو دیکھ رہے ہیں کہیں ادھر ادھر نہ نکل جائیں. یہ حفظ کیے ہوئے تھے. ان کی اللہ کہہ رہا ہے مثال ایسی ہے کہ انہوں نے بوجھ تو اٹھایا ہوا ہے، بوجھ تو اٹھایا ہوا ہے نا. مثال ان لوگوں جنہوں نے تورات کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، حفظ کرا ہوا ہے، لیکن ایسا بوجھ اٹھایا ہوا ہے جیسے گدھے کی طرح. انہیں معلوم ہے کہ ہم نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے. گدھے کو معلوم ہے اس میں کیا بوجھ، کتنی کتابیں لا دو، سے پتہ چلے کیا لکھا ہوا اس میں؟ بتائیے آپ. تو جو معاشرے میں حافظ ہیں، کیا ان کو یہ معلوم ہے کہ تورات قانون یہ، وہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ، پینٹیٹوک، جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹس، نمبرز اور ڈیٹرانومی، بائبل کو کہہ رہے ہیں وہ ٹورا، فرسٹ 5 بکس. کون؟ جو اٹھائے پھر رہے ہیں. تو یہ قرآن میں ایگزیکٹلی ایسے لکھا ہے جیسا ہو رہا ہے. مثال مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں جنہوں نے تورات کا بوجھ اٹھایا، ثم لم يحملوها، انہوں نے اس کا بوجھ صحیح طرح نہیں اٹھایا. کمثل الحمار، ان کی اگر اٹھائے تو کیسا اٹھایا؟ جیسے حمار نے، گدھے نے اٹھایا ہوا اسفارا، وہ اس کو چلتا پھرتا اٹھائے پھول، گدھے کی طرح پھر رہا ہے، سارا بوجھ یاد کر رہے، سب یاد ہے اس کو. وہ سمجھ رہے تورات کہہ رہے وہ یہ ادھر ہے، یہ ان کے پاس ہے، ادھر یہ ہے ٹورا. گاسپل کیا ہے؟ وہ یہاں ہے. انجیل، یہ انجیل ہے یہاں. انجیل کے ماننے والے کہنے یہ عیسائی. وہاں قرآن کسے کہہ رہا ہے؟ عیسائی، اہل انجیل. تو یہ آپ کو اس میں پڑھ کے سمجھ میں آئے تو ہے نا. اگر آپ اس کو صحیح طرح نہیں سمجھے تو آپ اٹھائے ہوئے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو گدھے کی طرح اٹھائے جا رہے ہیں. اگر آپ سمجھیں گے نہیں ہے تو آپ گدھے کی طرح اٹھائے ہوئے نا. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ مثال اس قوم کی جو انہوں نے جھٹلایا، کذبوا بآیات اللہ. اگر معلوم بھی ہے تو جھٹلاتے ہیں وہ. دیکھیں یہاں لکھا ہے بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، مثال ان لوگوں کی جو جھٹلاتے ہیں اللہ کی آیت کے ساتھ. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کیا صرف میں ہی ایک آدمی کہ میرے سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا دنیا میں اور لوگ قرآن نہیں پڑھ رہے؟ کیا یہ ایک باقاعدہ سوال ہے میرے اوپر پھینکا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے، کیوں آپ کے نظر نہیں آ رہی یہ باتیں؟ تو اگر آپ کو بھی اگر یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو آپ جھٹلاتے آئے ہیں آج تک. یہ جھٹلا رہے ہیں آپ.
گدھے کی طرح. یو انڈرسٹینڈ کہ اگر یہ لکھی ہوئی چیز دکھائی دے رہی ہے اور آیتوں میں ایگزیکٹلی ایسی لکھا ہے جیسے میں پیش کر رہا ہوں, تو میرے نہیں, آپ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے, مجھے بھی سمجھ میں آ رہا ہے, یہاں لکھا ہوا بھی ایسا ہی ہے, کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے, تو ان کو بھی نظر آنا چاہیے. تو کیا کر رہے ہیں, یہ جھٹلاتے آ رہے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. اگر جان گئے اور پھر بھی چھپائیں تو یہ جھٹلاتے ہیں کہ نہیں نہیں جھوٹ, غلط بولا, غلط بیان کر رہا ہے, غلط, صحیح نہیں ہے, ہم بتا رہے ہیں صحیح. تو یہ جناب آپ کو پتہ چل گیا کہ جناب یہ تورات اور یہ عیسیٰ السلام کے اور سارا سلسلہ کیا ہوا. اب آئیے بیہیویئر ہم دیکھیں گے یہود اور نصارہ کا. سورۃ ہادو تو بتا دیا, ان کو گورن کرنے کے لیے نبیوں کو اللہ نے بھیجا تھا, یہ ہادو قوم کے لیے. سورہ البقرہ 2 اس کی 113 آیت. اب ہادو آئے گا, عربی میں یہود آئے گا اور نصارہ. اس کے معنی آپ کو میں نے بتا چکا ہوں شروع میں. مددگار نصارہ ہوتے ہیں اور یہودی کون ہوتے ہیں, روادار, مروت برتنے والے لوگ. سورہ بقرہ 2 کی 113 آیت. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اور یہود جو روادار ہیں, یہودی ہیں, انہوں نے کہا ہرگز نہیں نصارہ یعنی مددگار کسی شے پر, اور نصارہ مددگار نے کہا ہرگز نہیں یہودی وہ جو روادار ہیں یہودی ہیں کسی شے پر, اور وہ سب کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اسی طرح وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ان کے قول کے مثل کہتے ہیں, پس اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان حکم کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. اب آپ یقین کریں, اب دیکھیں یہ بات آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے, عربی میں لکھی ہوئی ہے, میں نے نہیں لکھی ہے, واضح لکھی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی نظر نہیں آ رہا آپ لوگوں کو. نظر آ رہا ہے آپ کو کہ ہود جو ہیں, دیکھیں وقالت الیہود, اور کہا یہود نے, یہود کون ہے, روادار مروت والے, لیست النصارى علی شیء, وہ کہتے ہیں یہ جو مددگار ہیں یہ کسی شے پر نہیں ہے. وقالت النصارى, اور نصارہ جو ہیں وہ کون ہے, مددگار, وہ کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء, وہ ان کو کہہ رہے ہیں نصارہ جو ہیں کون, مددگار, کہ وہ کسی شے پر نہیں ہے. اب ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ نصارہ یہودی کون ہے, یہ جوز جو جیروسلم میں رہ رہے ہیں. سپوز جوز اور کرسچنز کی بات ہو رہی ہے, سپوز سمجھ لیں جیسے سمجھتے آ رہے ہیں. تو آگے لکھا ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ, وہ کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں. کون کر رہا ہے کتاب کی تلاوت ہے؟ کتاب کی تلاوت کون کر رہا ہے بھائی؟ پھر وہ کمال کے آدمی, اتنی دیر سے بتا رہے ہیں حفظ کس نے کیا ہے, ہادو لوگوں نے. ابھی بتا رہا ہوں ہادو حفظ کرائے گئے تھے, انہوں نے گدھے کی طرح اٹھایا ہوا ہے, تو تلاوت کون کر رہا ہے, ہادو کر رہے ہیں نا بھائی. جو لکھا ہے وہ پتا ہے نا. اب خواہ گئے مسلم کہہ دیا آپ نے, مسلم کہاں سے آ گئے, ہادو کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. یاد کرایا گیا کس کو, ہادو لوگوں کو ہیں, انہوں نے اس کو اٹھایا ہوا ہے, یاد کیا ہوا ہے گدھے کی طرح, اور تلاوت بھی وہی کر رہے ہیں. کیونکہ عربی میں ریڈ اقرا, اقرا کا مطلب پڑھ, قرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھائی, یعنی کوئی چیز جیسے میں آتی جیسے پڑھوں, جیسے میں دیکھیے اپنے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء, یہ جو میں نے دیکھ کے پڑھائی کی اس کو کہتے ہیں قرا, پڑھائی دیکھ کے. اور تلاوت کی جاتی ہے مائنڈ سے, نفسیات سے, سمجھ آئی آپ کو. تو یہ جو تلاوت کرنے والے کون ہیں, جو حفظ کرائے گئے تھے, پچھلی آیت میں دیکھا حفظ کرائے گئے تھے وہ ہادو لوگ. تو ہادو اور نصارہ میں ایک وہ چل رہی ہے, مددگار یعنی ہادو لوگوں نے, یہودی لوگوں نے کہا, یہودی وہی لوگ, یہودی کون ہے, روادار, مروت برتنے والے, ایک دوسرے کی مروت, روادار. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں نصارہ جو ہیں, مددگار جو خالی مددگار جو ہیں, مددگار انصار اللہ سے مددگار کون بنا, نصارہ, وہ تھے اللہ کے مددگار, عیسیٰ السلام کے حواری, وہ خالی مددگار رہ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کسی شے پر نہیں, انہوں نے جو مددگار تھے انہوں نے کہا یہ مروت برتنا خالی سے کچھ کام نہیں چلے, تمہیں مدد کرنی چاہیے, مدد کرو, انسان کی مدد کرو, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ دونوں آپس میں جو ہے اختلاف کرتے ہوئے اللہ کا کتاب, یہ دونوں کر رہے ہیں تلاوت, وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ. تو کیا جیروسلم کا جو
کیا جیروسلم کا جو اور اس وقت دنیا کی کرسچن ورلڈ کتاب کی تلاوت کر رہی ہے؟ تو یہود اور نصارہ کون ہے جو اس کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں؟ بس وہ یاد رکھیں وہ کون ہے، اور اپنی پہچان کریں. اور اللہ کہتا ہے اسی آیت کو کنٹینیو میں کذالک قول الذین لا یعلمون مثل قولہم، یعنی یہ لوگ، اللہ کہہ رہے اس طرح وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے انہی کا قول ہے مثل کہتے، یہ پہلے سے کہتے آ رہے ہیں. ہر زمانے میں نصارہ نے یہود کو کہا اور یہود نے نصارہ کو کہا، ایک دوسرے کو یہ کہتے آ رہے، یہ مثل چلا آ رہا ہے قول ایک دوسرے کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں وہ کسی شے پر نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں یہ کسی شے پر نہیں ہے، اور دونوں تلاوت کر رہے ہیں، سب تلاوت کر رہے ہیں. تلاوت کسی کر رہے ہیں؟ کتاب کی. اللہ تعالیٰ حکم دے دے گا ان کے درمیان قیامت کے روز جس میں اختلاف کر رہے ہیں. تو یہ آپ سمجھے ہادو جو حفظ کرائے گئے، جنہوں نے گدھے کی طرح لادا ہوا ہے، یہ سب ہادو اور ان کی بات ہو رہی ہے. اب اور بیہیویئر اب دیکھتے جائیں ہادو لوگوں کا اور نصارہ لوگوں، یہ بیہیویئر اب دیکھ رہے ہیں. پرسنالٹی ہادو کی ہم بیہیویئر کی پرسنالٹی آپ کے سامنے آ رہی ہے نا، آیات سے دیکھ رہے ہیں. اب سورہ جمعہ میں، جمعہ کی 62 میں اس کی 6 آیت ہے. اب اللہ خطاب کرتا ہے ان سے، قل یا ایھا الذین ہادو ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. کہہ دے اے ہادو جو روادار ہو، اگر تمہیں دعویٰ ہے یا زوم کرتے ہو کہ تم دوسروں کے علاوہ تم ہی اللہ کے اولیاء سرپرست ہو، تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اب اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ مخاطب کر دیا ہادو لوگوں کو. قل کہو ان سے، یا ایھا الذین ہادو، اے وہ لوگوں جو ہادو روادار ہو، ان زعمتم، تم کیا گمان کرتے ہو، تم زوم کرتے ہو، تم دعویٰ کرتے ہو، انکم اولیاء للہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے اولیاء ہو؟ ہادو اپنے کو کیا سمجھتا ہے؟ زور سے بولے، ہادو اپنے کو کیا سمجھ رہا ہے؟ اولیاء اللہ. اولیاء خالی نہیں، خالی اولیاء نہیں، اولیاء اللہ، اولیاء اللہ، اولیاء اللہ. یہ جتنے اولیاء اللہ اپنے کو سمجھ رہے ہیں، یہ کون ہے؟ اللہ ان کو خطاب کر رہے ہیں جو ہادو ہیں، اور دعویٰ دے رہے ہیں. دعویٰ زعم، تم دعویٰ کرتے ہو، تمہیں زوم ہے اس بات کا کہ تم اولیاء اللہ ہو، اپنے کو اولیاء اللہ سمجھ رہے ہو. ہادو لوگوں کا رہے اللہ تعالیٰ، قول یا ایھا الذین ہادو. تو کون دعوے کر رہا ہے کہ ہم اولیاء اللہ ہیں؟ ہادو. کوئی ادھر سے ادھر کرنے کی ضرورت ہے. ہادو کو اللہ نے خطاب کیا، ہادو کو اللہ کہہ رہا ہے. گمان کر رہے ہیں یہ لوگ، تو کہہ رہا ہے اللہ نے ان کو کہا، چیلنج دیا لوگوں کے مقابلے میں، تم اگر اولیاء فتمنوا الموت، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پھر تم موت کی تمنا کرو، کیونکہ اگر اللہ کے اولیاء ہو تو جاؤ اللہ کے پاس پہنچ جاؤ. موت کے بعد کہاں جائیں گے آپ اللہ کے پاس پہنچیں گے. تو اللہ ان سے ہی کہہ رہا ہے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، پہنچ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ میرے پاس. اگر تم اللہ کے میرے اولیاء بننے ہوئے ہو دنیا میں، آؤ میرے پاس آ جاؤ. تو یہ موت کی کبھی تمنا نہیں کریں گے. آگے لکھا دیکھیں اس کے آگے لکھا، یہ کنٹینیوٹی میں سورہ جمعہ کی 62 کی 7، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اور وہ اس کی کبھی تمنا نہ کریں گے بسبب اس کے جو ان کے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے. کیوں تمنا نہیں کریں گے موت کی؟ وہ ہیں ان کے ہاتھ پکڑ لیں آپ، ہاتھ کو یاد رکھیے، پھر ہاتھ میں پوچھوں گا بھولیے گا نہیں. ان کے ہاتھوں نے کچھ بھیج رکھا آگے، ان کے ہاتھوں نے کچھ بھیج رکھا آگے. تو کبھی تمنا نہیں کریں گے موت. کون؟ جو اپنے کو اولیاء اللہ سمجھ رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے اولیاء اللہ ہیں.